محترم آپ سن رہے ہیں FM 102.2 رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی سے براہ راست اور میں ہوں عرفان بھٹی. سامعین محترم، پروگرام ہے CDC ٹائم اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عائشہ، فزیکل تھراپسٹ ہیں چائلڈ ڈیولپمنٹ سینٹر میں. اور میں بتاتا چلوں کہ یہ پروگرام نہ صرف رفا FM 102.2 پہ براہ راست سنا جا سکتا ہے بلکہ ہمارے فیس بک پیج پہ اس کو دیکھا جا سکتا ہے. رفا FM 102.2 کے فیس بک پیج پہ بھی اس کو براہ راست نشر کیا جا رہا ہے. اور اس کے علاوہ ہائر ایجوکیشن کمیشن کا جو ویب ٹی وی ہے edutv.hec.gov.pk پہ بھی اس پروگرام کو براہ راست نشر کیا جا رہا ہے. جو آج کا ٹاپک ہے وہ ڈاؤن سنڈروم کے حوالے سے ہی ہے، لیکن اس میں آج ڈفرینٹ اینگل پہ بات ہوگی انشاءاللہ. تو سب سے پہلے تو ڈاکٹر عائشہ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں پروگرام میں، اور اپنا کو تھوڑا سا تفصیلی تعارف ہمارے سامعین کے لیے اور ناظرین کے لیے پیش کریں. جی، سب سے پہلے تو السلام علیکم. آئی ایم ڈاکٹر عائشہ اور میں پچھلے 1 سال سے چائلڈ ڈیولپمنٹ سینٹر میں کام کر رہی ہوں. اور اگر میں تھوڑا سا فزیو کے حوالے سے بات کروں کہ بیسیکلی فزیوتھراپی میں کیا ہوتا ہے، کس طرح کے بچوں کو ہم ڈیل کرتے ہیں، تو فزیو میں بیسیکلی ہم ان بچوں کو ڈیل کرتے ہیں جو ڈس ایبل ہوتے ہیں، جن کی ڈسیبلٹیز ہوتی ہے، لمیٹیشنز ہوتی ہے. تو فزیوتھراپی میں ہم ان بچوں کو ڈیل کرتے ہیں جو کہ اپنے لائف میں ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں، جو چل پھر نہیں سکتے، نارمل بچوں کی طرح بیہیو نہیں کر سکتے. تو ہم ان بچوں کو ڈیل کرتے ہیں اور ان کو اس قابل بناتے ہیں کہ وہ ایک انڈیپینڈنٹ لائف جو ہے وہ گزار سکے. اس کے علاوہ تھوڑا سا میں CDC کے بارے میں بتانا چاہوں گی. جو چائلڈ ڈیولپمنٹ سینٹر ہے بیسیکلی یہ 2011 میں بنا تھا، اور اس میں ہمارے پاس ڈفرینٹ ڈومینز ہیں اور ڈفرینٹ ڈس آرڈرس کے بچوں کے ساتھ جو ہے وہ ہم اس میں کام کرتے ہیں. اگر تھوڑا سا میں ڈومینز کے بارے میں بتاؤں تو ہمارے پاس یہاں پہ اسپیچ تھراپسٹ ہے جو کہ جتنے بھی بچوں کا بولنا، بچوں کی جو ہے وہ جو آواز میں لکنت وغیرہ آتی ہے ان کو ڈیل کرنا، وہ ساری چیزیں تو جو ہے وہ اسپیچ تھراپسٹ دیکھتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس ایکٹیویٹیز آف ڈیلی لیونگ کا بھی ڈومین ہے، جس میں ہم ڈیلی لائف کی جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہوتی ہے، جیسے بچے کو جو ہے وہ بچے نے ٹیبل کیسے سیٹ کرنا ہے، بچے نے سیلف فیڈنگ کیسے کرنی ہے، بچے کی گرومنگ، ٹھیک ہے، سیلف گرومنگ بچے نے کیسے کرنی ہے، جیسے بچے نے جو ہے وہ کیسے کام کو پکڑنا ہے اور برش کو، اور کس طرح سے اپنے جو ہے وہ بالوں میں کنگھی کرنی ہے، برش کیسے کرنا ہے، فیس کو کیسے واش کرنا ہے، شرٹ کیسے پہننی ہے. تو یہ ساری ایکٹیویٹیز جتنی بھی ڈیلی لائف کی ہے تو یہ ساری ہمارے پاس جو ہے وہ اس ڈومین میں کور ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ ہم لوگ انڈیویجولائزڈ ایجوکیشن پروگرام جو ہے وہ یہ بھی ہمارا ایک ڈومین ہے جس میں بچوں کی لٹریسی پہ کام ہوتا ہے. اچھا. جی اس میں بچوں کی لٹریسی پہ کام ہوتا ہے، اور جتنی بھی ایک اسپیشل چائلڈ کی اسکول کی نیڈ ہوتی ہے تو وہ ان ساری چیزوں کو جو ہے وہ ہم لوگ یہاں پہ فلفل کرتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس فزیو ایک ہے جس میں میں کام کر رہی ہوں. تو فزیو میں ہمارے پاس جتنے بھی ڈفرینٹ ڈس آرڈرس کے بچے ہوتے ہیں بیسیکلی، تو ہم ان کے ساتھ کام کرتے ہیں، ان کی فزیکل جتنی بھی امپیئرمنٹس ہوتی ہیں ان پہ کام کرتے ہیں، جتنی بھی ان کی لمیٹیشنز ہوتی ہیں ان پہ کام کرتے ہیں، اور بچے کو جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ بناتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس بیہیورل تھراپسٹ ہے جو کہ ہمارے جتنی بھی بیہیویئر بچے کا مینیج کرنا ہے، کیونکہ ہمارے پاس جتنے بھی اسپیشل نیڈس کے بچے ہوتے ہیں ان کو بیہیورل ایشوز ہوتے ہیں. تو ان بیہیورل ایشوز کو کیسے جو ہے وہ مینیج کرنا ہے، ان کو سب سے پہلے تو کیسے جو ہے وہ رول آؤٹ کرنا ہے کہ اس بچے کا کون سا بیہیورل ایشوز ہے. اس کے علاوہ پھر ان کو کیسے جو ہے وہ مینیج کرنا ہے تھراپی کے ساتھ ساتھ باقی جتنی بھی تھراپیز چل رہی ہے. تو وہ سارا جو ہے وہ بیہیورل تھراپسٹ جو ہے وہ بچے کے بیہیویئر کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، ان کو مینیج کر رہے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس جو ہے وہ جتنے بھی بچوں کے سینسری ایشوز ہوتے ہیں، اسپیشلی جو ہمارے پاس آٹزم کے بچے ہوتے ہیں ان میں بہت زیادہ سینسری ایشوز ہوتے ہیں، تو ان کو بھی جو ہے وہ مینیج کیا جاتا ہے. صحیح ہے. ڈاکٹر عائشہ یہ بتائیے گا کہ جو ٹاپک ہے ہمارا ڈاؤن سنڈروم، اس حوالے سے یہ تیسرا پروگرام ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ہمارے کچھ نئے سامعین، کچھ نئے ناظرین بھی ہمیں جوائن کرتے ہیں، تو ہم کچھ چیزیں ریپیٹ کریں گے جو پہلے پروگراموں میں بھی ان کا ذکر ہوا، لیکن میں چاہوں گا کہ دوبارہ ہمیں بتایا جائے بیسیکلی ڈاؤن سنڈروم کیا چیز ہے. جی اچھا، ڈاؤن سنڈروم سب سے پہلے تو یہ چیز کہ ڈاؤن سنڈروم ایک جینیٹک ڈس آرڈر ہے، اور جتنے بھی جینیٹک ڈس آرڈرز ہوتے ہیں ان کا کوئی کیور نہیں ہوتا. صحیح، کوئی علاج ممکن نہیں. تو یہ ایگزیکٹلی تو یہ ایک ایسی ڈیزیز ہے جو لائف لانگ چلنی ہے. ٹھیک ہے، اب اس کی کاز کیا ہے، یہ کیسے ہوتا ہے، اس کو میں تھوڑا سا ڈیٹیل میں بتا دیتی ہوں.
کہ جو ڈاؤن سنڈروم ہوتا ہے بیسیکلی ہمارے پاس جو نارمل بچے ہوتے ہیں ان میں 23 پیئرز ہوتے ہیں کروموسوم کے. ہم جتنے بھی ایڈلٹس ہیں یا بچے جو بھی ہے ہم میں 23 پیئرز آف کروموسوم ہوتے ہیں جو کہ ٹوٹل 46 بنتے ہیں. اب ان بچوں میں کیا ہوتا ہے کہ ایگ سیلز یا جو سپرم سیلز ہوتے ہیں ان کی جب ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے تو اس سٹیج پہ اب نارمل ڈویژن ہو جاتی ہے. اب اس اب نارمل ڈویژن کے ریزلٹ میں کیا ہو جاتا ہے کہ جو 21 کروموسوم ہے, اسپیشلی یہ نمبر ہے کروموسوم کا, 21 نمبر پہ جو کروموسوم ہے ان کی 2 کاپیز کی بجائے 3 کاپیز بن جاتی ہے. اسی وجہ سے ہم اس ڈیزیز کو دوسرا نام دیتے ہیں ٹرائسومی 21. اور موسٹلی بچوں میں ٹرائسومی 21 ہی جو ہے وہ موسٹلی جو بچے آتے ہیں وہ ٹرائسومی 21 کے ساتھ ہی آتے ہیں, تقریباً 95% اس کے ایگزیکٹلی. تو وہ جو ہے اس وجہ سے ہم لوگ اس کو ٹرائسومی 21 بھی کہتے ہیں. اس کے علاوہ جو ڈاؤن سنڈروم ہے بیسیکلی تو یہ فیملیز میں رن کرتا ہے. یہ ایک ہیریڈیٹری ڈیزیز ہے, فیملیز میں رن کرتا ہے. اگر مدر یا فادر میں کسی کو دونوں کو ہے یا وہ کیریئر ہے صرف اس جین کی تو پاسبلٹی ہے 100 میں سے 30% کے جو اگلے بچے ہوں گے ان میں سے 2 یا 3 لازمی ڈاؤن سنڈروم کے ہوں گے. تو یہ جو ہے وہ فیملیز میں رن کرتا ہے. صحیح, جینیٹک ہے اس لیے. اچھا صحیح ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ ڈاؤن سنڈروم کے رسک فیکٹرز کیا ہیں اور کیا کازز کیا ہوتے ہیں اس کے؟ جی اچھا, ڈاؤن سنڈروم کے اگر ہم لوگ رسک فیکٹرز کی بات کریں تو سب سے جو کامن رسک فیکٹر ہے مطلب جو کہ 90 پلس ڈاؤن سنڈروم کے بچوں کے لیے مطلب ہے وہ ہے مدر کی ایج. بہت زیادہ اس پہ اسٹڈیز ہوئی ہے کہ اگر مدر کی ایج 35 پلس ہے تو 90 پلس % جو ہے وہ پاسبلٹی ہے کہ جو آگے اگلا بچہ ہوگا وہ ڈاؤن سنڈروم کا ہوگا. تو سب سے زیادہ کامن ہمارے پاس اور سب سے زیادہ پرسنٹیج جو ہے وہ ڈاؤن سنڈروم کے بچوں کی مدر کی ایج کی وجہ سے, کیونکہ جب مدر کی ایج زیادہ ہوتی ہے تو اس میں زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ جو ایکس سیل ہے وہ اولڈ ہے تو اس میں میوٹیشن کے یا اب نارمل ڈویژن کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں. تو فرسٹ ہمارے پاس جو موسٹ کامن ہے وہ مدر کی ایج ہے. دوسرا رسک فیکٹر ہمارے پاس یہ ہو سکتا ہے کہ مدر یا فادر میں سے کوئی بھی ایک, چاہے وہ مدر ہو چاہے یا فادر ہو, وہ اس جین کو جو کیریئر ہے اس جین کو کیری کر رہا ہے. تو اس میں پھر پاسبلٹی ہے کہ جو آگے بچے ہوں گے وہ بھی ڈاؤن سنڈروم کے ساتھ ہوں گے. ٹھیک ہے, اور وہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سارے بچے نہیں, 1 یا 2 بچے یا 3 بچے, ضروری نہیں ہے کہ ہر بچہ, لیکن اس میں سے کوئی نہ کوئی بچہ ضرور ڈاؤن سنڈروم کا ہوگا. اس کے علاوہ ہمارے پاس جو اس کا 3rd پوائنٹ ہے کہ اگر ہمارے پاس فار ایگزامپل پیرنٹس بالکل ٹھیک ہے, نہ ہی وہ کیریئر ہے نہ ہی ان کی ایج زیادہ ہے, تو ہمارے پاس اگر ایک بچہ ایسا ہے جو کہ ڈاؤن سنڈروم کا ہے, ایک بچہ ڈاؤن سنڈروم کا ہے, ٹھیک ہے, تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ زیادہ پاسبلٹی ہے کہ جو اس کے بعد والا بچہ ہوگا وہ بھی ڈاؤن سنڈروم کے ساتھ ہی ہو. اچھا, تو یہ اس کے زیادہ تر رسک فیکٹرز ہیں. لیکن پیرنٹس اگر کیریئر نہیں ہے اور ایج بھی مدر کی 35 نہیں ہے تو اور ڈاؤن سنڈروم کے ساتھ اگر ایک بچہ آتا ہے تو ایک چانسز ہیں کہ اگلا بچہ بھی ڈاؤن سنڈروم کے ساتھ ہوگا. بالکل. اور دوسرا اس میں ایک اور چیز ابھی ریسنٹلی اس پہ بہت زیادہ اسٹڈیز ہوئی ہے جو کہ یہ بھی کہہ رہی ہے کہ اگر مدر جو ہے وہ 35 پلس ہے تو وہ تو چانسز ہے کہ ڈاؤن سنڈروم کا بچہ ہوگا, لیکن فادر کی ایج بھی افیکٹ کرتی ہے. اور فادر کی اسپیشلی اگر وہ 40 پلس ہے تو چانسز ہے کہ جو بیبی ہو وہ آگے ڈاؤن سنڈروم کا ہی ہو. اچھا صحیح ہے. اچھا ڈاکٹر عائشہ یہ بتائیے گا کہ ڈاؤن سنڈروم کی کتنی ٹائپس ہوتی ہیں, ٹائپس کے حوالے سے اس کی؟ ٹھیک ہے, ڈاؤن سنڈروم کی بیسیکلی ہمارے پاس 3 ٹائپس ہوتی ہیں, لیکن اس میں جو موسٹ کامن ہے وہ ٹرائسومی 21 ہے بیسیکلی. ٹھیک ہے. اچھا 3 ٹائپس کون سی ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا بتاؤں. ایک ہمارے پاس ہے ٹرائسومی 21 جو کہ موسٹ کامن ہے. اچھا دوسری ٹائپ ہمارے پاس اس کی ہے موسیک. ٹھیک ہے. اور 3rd ٹائپ ہے ہمارے پاس ٹرانسلوکیشن. ٹھیک ہے. یہ 3 ٹائپس ہیں ہمارے پاس ڈاؤن سنڈروم کی, لیکن 95% جو ہمارے پاس بچے ہوتے ہیں وہ ٹرائسومی 21 کے ساتھ جو ہے پریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں, اور ان کے جو سمٹمس ہوتے ہیں وہ زیادہ سیویئر ان کی پریزنٹیشن ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو ٹرانسلوکیشن یا موسیک. ٹھیک ہے. اب میں بتا دیتی ہوں تھوڑا سا ٹائپس کو ڈیٹیل میں کہ ہر ایک ٹائپ میں ہوتا کیا ہے. ٹھیک ہے. اچھا جو ہمارے پاس ٹرائسومی 21 ہے اس میں ہمارے پاس کیا ہوگا کہ جتنے بھی سیلز ہیں ہر ایک سیل کی جو ہے وہ 3 کاپیز, ہر ایک سیل میں جو 21 کروموسوم ہے اس کی 3 کاپیز ہوں گی. یہ ایک چیز ہے جو اس کو ڈیفرینشیٹ کرتی ہے باقی ساروں سے کہ ہر ایک سیل کی 21 کروموسوم کی 3 کاپیز ہوں گی.
اس کے علاوہ ہمارے پاس جو دوسری ٹائپ ہے، اور یہ سب سے زیادہ کامن ہے، 95% بچے جو ہوتے ہیں وہ اسی کے ساتھ پریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد ہمارے پاس جو دوسری ٹائپ ہے موزیک، اس میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ جو بچہ ہے اس میں کچھ سیلز جو ہے ان کی بالکل 21 کروموسوم کی نارمل کاپیز ہوں گی 2، لیکن صرف کچھ سیلز ایسے ہوں گے جن کی ایکسٹرا کاپی ہوگی 21 کروموسوم کی. تو یہ جو ہے، اور اس میں جو سمٹمز ہوں گے پیشنٹ کی یا پیشنٹ کی جو پریزنٹیشن ہوگی، تو وہ اگر ہم لوگ فرسٹ کے ٹرائسومی 21 کے ساتھ کمپیئر کریں تو وہ بہت مائلڈ ہوتے ہیں ایز کمپیئر ٹو ٹرائسومی 21. اچھا، اور ہمارے پاس جو تھرڈ ٹائپ ہے ٹرانسلوکیشن جو ہے، اس میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ صرف ایک سیل ایسا ہوتا ہے جس میں جو ہے وہ ایکسٹرا کاپی ہوتی ہے 21 کروموسوم کی، باقی سب سیلز نارمل ہوتے ہیں. صرف ایک سیل ایسا ہے جس میں جو ہے وہ 21 کروموسوم کی 3 کاپیز ہے. تو یہ جو ہے پھر اس کے سمٹمز جو ہے وہ موزیک سے بھی مائلڈ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. سب سے زیادہ جو سیویئر پریزنٹیشن ہوتی ہے یا جو ایکچوئل ڈاؤن سنڈروم کی پریزنٹیشن ہوتی ہے وہ ٹرائسومی 21 کے بچوں میں ہوتی ہے. صحیح. اچھا ڈاکٹر عائشہ، یہ بتائیں کہ اس کی تشخیص کیسے کی جاتی ہے، کیسے انویسٹیگیشن ہوتی ہے اس کی، کیسے پتہ چلایا جا سکتا ہے کہ بچہ جو ہے وہ اس سمٹم کے ساتھ آ رہا ہے؟ ٹھیک ہے. جو ایون ایٹ دا ٹائم آف برتھ یا پریگنینسی کے دوران بھی؟ جی جو ڈاؤن سنڈروم ہے بیسیکلی، تو یہ ڈیورنگ پریگنینسی بھی اس کے الٹرا ساؤنڈ سے ٹیسٹ ہے، وہ میں بھی ڈیٹیل میں ذرا ڈسکس کرتی ہوں، اور آفٹر برتھ بھی ٹیسٹ ہے، تو اور فزیکل ایگزامینیشن ہے جس سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ جو بچہ ہے یہ ڈاؤن سنڈروم کے ساتھ ہے. اگر ہم لوگ بات کریں سب سے پہلے ان کے اسکریننگ ٹیسٹ کی جو ڈیورنگ پریگنینسی ہوتے ہیں، تو اس میں ہمارے پاس ایک سب سے پہلے جو آ جاتا ہے وہ کوریونک ویلس سیمپلنگ، ٹھیک ہے. یہ جو ٹیسٹ ہے یہ بہت زیادہ ویلڈ ہے، اس میں مسکیریج کے چانسز بھی بہت زیادہ کم ہوتے ہیں، اور یہ پریگنینسی کے جو 9 to 14 ویکس ہوتے ہیں نا اس کے بٹوین ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اور اس میں ہمارے پاس اس میں ہوتا کیا ہے، اس میں سمپلی یہ ہوتا ہے کہ جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں بیسیکلی وہ پلیسنٹا سے سیلز لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کو پھر پراپرلی اسٹڈی کرتے ہیں، انالائز کرتے ہیں کروموسومز کے لیول پہ کہ آیا اس میں ایکسٹرا کروموسوم ہے جو کہ انڈیکیشن ہے ڈاؤن سنڈروم کی یا نہیں. تو اس میں بیسیکلی پلیسنٹا سے سیلز لیے جاتے ہیں. اچھا، اور یہ بہت ویلڈ ٹیسٹ ہے. اس کے علاوہ پری نیٹل ٹیسٹ میں یا ڈیورنگ پریگنینسی جو ٹیسٹ ہوتے ہیں اس میں ہمارے پاس جو دوسرا ٹیسٹ ہے جو کہ جو کافی مطلب ویلڈ ہے اور بہت زیادہ یوز ہوتا ہے، تو وہ ہمارے پاس ہے امنیوسنتھسس. امنیوسنتھسس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں جو امنیوٹک فلوئڈ ہے بیسیکلی وہ لیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. امنیوٹک فلوئڈ کو لے کے اس کو پراپرلی انالائز کیا جاتا ہے اور اس کو اسٹڈی کیا جاتا ہے کہ آیا اس میں کروموسوم ایکسٹرا ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے. اچھا، اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک تھرڈ ٹیسٹ، اور اس میں بھی مسکیریج کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں. اچھا، اس کے علاوہ ہمارے پاس جو تھرڈ ٹیسٹ ہے جو کہ بہت ویلڈ ہے ڈاؤن سنڈروم کی ڈیٹیکشن کے لیے ڈیورنگ پریگنینسی، وہ ہے ہمارے پاس سب کیوٹینیس امبیلیکل بلڈ سیمپلنگ، ٹھیک ہے. اس ٹیسٹ میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ جو امبیلیکس ہے بچے کا، بیسیکلی جو امبیلیکل کورڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جو ایک وائر ہوتی ہے جو مدر کو بیبی کے ساتھ کنیکٹ کرتی ہے، تو بیسیکلی اس سے بلڈ لیا جاتا ہے اور اس بلڈ کو پھر اسٹڈی کیا جاتا ہے ڈاؤن سنڈروم کے حوالے سے کہ آیا اس بچے کی کروموسوم جو ہے وہ اس میں ایب نارمل ڈویژن ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ اسکریننگ ٹیسٹ ہوتے جو کہ یہ جو ٹیسٹ ہوتے ہیں بیسیکلی ہمارے پاس انویسو ٹیسٹ میں آ جاتے ہیں. اس کے علاوہ کچھ اور اسکریننگ ٹیسٹ ہوتے ہیں جس میں فرسٹ ٹرائمیسٹر میں الٹرا ساؤنڈ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. ایک ڈیٹیلڈ الٹرا ساؤنڈ ہوتا ہے جس میں جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے کہ آیا اس بچے کے فیچرز، اس بچے کی ایک اور چیز جو الٹرا ساؤنڈ میں دیکھی جاتی ہے کہ یہ جو بچے ہوتے ہیں ان کی نیک پہ نا ایکسٹرا فلوئڈ ہوتا ہے جو نارمل بچے کی نہیں ہوتا، جس کو ہم لوگ نکل فلوئڈ کہتے ہیں. تو اس کو بیسیکلی چیک کرتے ہیں کہ آیا اس بچے کی وہ چیز ہے یا نہیں، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ بلڈ ٹیسٹ ہوتے ہیں. اب اگر لیکن جو فرسٹ ٹرائمیسٹر میں ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ فالس بھی ہو سکتے ہیں اور ٹرو بھی ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ بیبی اتنا چھوٹا ہے تو وہ اتنا زیادہ اس کی ریلائبلٹی اگر ہم لوگ دیکھیں تو وہ اتنا زیادہ نہیں ہے ایز کمپیئر ٹو اگر ہم لوگ سیکنڈ ٹرائمیسٹر میں جب ڈیٹیلڈ الٹرا ساؤنڈ کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ اس الٹرا ساؤنڈ کے ساتھ ہم لوگ ایک اور ٹیسٹ کرواتے ہیں جس کو ہم لوگ کہتے ہیں کیو ایم ایس، ٹھیک ہے، کوادرپل مارکر اسکرین، جس میں ڈیٹیل بچے کی جو ہے وہ
بچے کو دیکھا جاتا ہے, ساری چیزوں کو اسیس کیا جاتا ہے, اس کے برین کی ڈیولپمنٹ دیکھی جاتی ہے, اسپائنل کارڈ کو دیکھا جاتا ہے, نیورل ٹیوب جو ڈیفیکٹ ہوتا ہے بیسیکلی اس کو دیکھا جاتا ہے, اور پھر جو ہے وہ مطلب یہ انویسٹیگیشن کے بعد پیرنٹس کو بتایا جاتا ہے کہ جو آپ کا بیبی ہے وہ ڈاؤن سنڈروم کے ساتھ ہے. اس کے علاوہ اب فار ایگزامپل کچھ ایریاز ایسے ہیں جہاں پہ مدر کو پتہ نہیں چلا, یا کچھ ایریاز ایسے ہیں جو اتنے بیکورڈ ہے جس میں اگر فیمیل پریگننٹ ہو بھی جاتی ہے تو وہ ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتی, ٹھیک ہے, تو اس میں پتہ نہیں چل سکا یا ڈاکٹر کو ہی پتہ نہیں چل سکا انویسٹیگیشن میں بھی کہ جو بچہ ہے وہ, کیونکہ وہ مائلڈ سمٹمز کے ساتھ ہے تو ان کو نہیں پتہ چلا کہ اچھا بچہ جو ہے وہ ڈاؤن سنڈروم کے ساتھ ہے, یا ان کی پراپر انویسٹیگیشن ہی نہیں ہوئی. تو پھر اس میں جب بیبی کی ڈلیوری ہو جاتی ہے تو ایٹ برتھ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ بچے کی ایک تو سب سے امپورٹنٹ بلڈ ٹیسٹ ہے جس کو ہم لوگ کہتے ہیں کیریوٹائپ بیسیکلی, ٹھیک ہے. تو یہ بلڈ ٹیسٹ بچے کا کیا جاتا ہے اس چیز کو کنفرم کرنے کے لیے کہ یہ جو بچہ ہے یہ کنفرم ڈاؤن سنڈروم کے ساتھ ہی ہے, ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ بچے کی پراپر تھورلی فزیکل ایگزامینیشن ہوتی ہے, ٹھیک ہے, جس کو میں آگے فیچرز اس کے بھی ایگزیکٹلی آگے ڈسکس کروں گی کہ کیا کیا فیچرز ہوتے ہیں اور کیا کیا میڈیکل کمپلیکیشن اور ساری چیزیں. تو بچے کو تھورلی فزیکل ایگزامینیشن کے بعد جو ہے وہ پھر وہ لوگ کہہ دیتے کہ یہ جو بچہ ہے وہ ڈاؤن سنڈروم کے ساتھ ہے. صحیح ہے. سامعین محترم, پروگرام CDC ٹائم اس وقت آپ سماعت فرما رہے ہیں رفا FM 102.2 پہ, اور میں بتاتا چلوں کہ یہ پروگرام ہمارے فیس بک پیج پہ بھی براہ راست نشر ہو رہا ہے, اور اس کے علاوہ ہائر ایجوکیشن کمیشن کے ویب ٹی وی edutv.hec.gov.pk پہ بھی براہ راست دیکھا جا سکتا ہے. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عائشہ جو فزیکل تھراپسٹ ہیں چائلڈ ڈیولپمنٹ سینٹر میں, اور آج جو ٹاپک ہے وہ ڈاؤن سنڈروم کے حوالے سے ہی ہے, اور اس پہ مختلف چیزیں جو ہیں ڈاکٹر صاحبہ نے ہمیں گائیڈ کیا. ڈاکٹر عائشہ, میں فزیکل اسیسمنٹ کی بات ہو رہی تھی تو اس پہ تھوڑی تفصیل ہمارے ساتھ شیئر کیجیے. جی جی. اچھا, جب ہم لوگ فزیو کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے, پیورلی میں فزیو کے لحاظ سے اگر بات کروں تو بچے کی جب فزیکل اسیسمنٹ کرتے ہیں تو ایک تو یہ ہے کہ بچے کے جو فزیکل اپیرنس ہے, کیونکہ جس طرح میں نے پہلے کہا کہ ان بچوں کی جو اپیرنس ہوتی ہے وہ نارمل بچوں سے ڈفرینٹ ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو ان بچوں کی سب سے پہلے ہم لوگ فزیکل اپیرنس کو دیکھتے ہیں. اگر میں تھوڑا سا اس کے بارے میں بتا دوں, سب سے پہلے ہم فیس کی بات کر لیتے ہیں. فیس میں کیا کیا فیچرز ہیں جو ان بچوں کو ڈفرینشیٹ کرتے ہیں نارمل بچوں سے, ٹھیک ہے. تو فیس, ایک تو ان بچوں کا اسمال ہیڈ سائز ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اسمال ہیڈ سائز ہوتا ہے, اور ان کا جو فیس ہوتا ہے وہ بھی اسمال ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور بالکل فلیٹ سا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. ان کی جو نیزل برج ہوتی ہے وہ بالکل فلیٹ ہوتی ہے, اسمال ایئرز ہوتے ہیں, اور کبھی کبھی جو ایئرز ہوتے ہیں جیسے ایک ایئر دوسرے سے ڈفرینٹ ہو, اسیمیٹریکل جو ہے وہ کنڈیشن بھی آ سکتی ہے, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو ان کا ٹنگ ہوتا ہے نا, اگر نارمل بچوں کو کے ٹنگ کو ہم لوگ کمپیئر کریں ان بچوں کے ٹنگ سے تو ان کی کافی جو ہے وہ لینتھ میں ان کی ٹنگ زیادہ جو ہے وہ بڑی ہوتی ہے, جی جی, اور اسمال ماؤتھ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اور جو ان کی آئیز کے بٹوین جو اسپیس ہوتا ہے جس کو ہم ہائپر ٹیلورزم کہتے ہیں, مطلب ایک آئی اور دوسری آئی کے بٹوین جو اسپیس ہے, تو یہ ان بچوں کا زیادہ ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو نارمل چائلڈ. اچھا, اگر ان کے ہینڈز اور فیٹس کی اب بات کی جائے, اس کے علاوہ ایک موسٹ امپورٹنٹ چیز کہ یہ جو بچے ہوتے ہیں ان کے نیک پہ ایک ایکسٹرا اسکن کی فولڈ ہوتی ہے. اچھا, ایگزیکٹلی, جس کو ہم لوگ نکل فولڈ کہتے ہیں. تو وہ بھی ایک ڈیٹیکشن ہوتا ہے کہ یہ بچہ جو ہے وہ ڈاؤن سنڈروم کے ساتھ ہے. اگر ہم لوگ ہینڈز اور فیٹس کی بات کریں تو ان کے جو ہینڈز ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ جو ہے وہ اسمال ہوتے ہیں اور وائڈ ہوتے ہیں, اور ان کے ہینڈ پہ ایک سنگل کریز ہوتا ہے. پتہ نہیں یہ آج تک لوگوں نے اپنے بچوں میں دیکھا ہے یا نہیں, لیکن ان کے ہینڈ پہ ایک سنگل کریز ہوگا. دوسرا ہے کہ فیٹ ان کے وہ بھی اسمال اور وائڈ ہوتے ہیں, اور جو فرسٹ جو بگ ٹو ہے اور سیکنڈ ٹو ہے اس کے بٹوین جو اسپیس ہوتا ہے وہ کافی زیادہ ہوتا ہے, جس کو ہم لوگ جو ہے وہ مطلب کافی وائڈ اسپیس ہوتا ہے فرسٹ ٹو اور سیکنڈ ٹو کے بٹوین. یہ تھوڑی سی بچے کی میں نے بتائی کہ فزیکل اپیرنس کیسے ہو, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ان بچوں کو بہت زیادہ میڈیکل ایشوز بھی ہوتے ہیں, جیسے نا کنجنیٹل ہارٹ ڈیزیز ان بچوں میں بہت زیادہ ہوتی ہے. ان بچوں میں انٹسٹینل سٹینوسس کا مطلب ہے کہ انٹسٹائن کی نیروونگ کسی بھی ایک پوائنٹ پہ جس کی وجہ سے وہ بلاک ہو جاتا ہے, تو وہ چیز بہت کامن ہے, اور اس کی وجہ سے کانسٹیپیشن وغیرہ ان بچوں میں بہت زیادہ رہتی ہے.
اس کے علاوہ ان بچوں کی ڈینٹل انوملیز، مطلب یہ کہ ان کے دانت جو ہے وہ وقت پہ نہیں نکلتے، ان کے دانت بہت ڈیلے نکلتے ہیں، جس کی وجہ سے، اور ان کی گروتھ بھی اتنی اچھی نہیں ہوتی جس طرح ایک نارمل بچے کی دانت کی گروتھ ہے. ایگزیکٹلی، ان کا اسٹیچر بھی شارٹ ہوتا ہے، تو جس کی وجہ سے ان کو چیونگ میں بہت زیادہ پرابلم آتے ہیں اور ان کو اسپیچ میں بہت زیادہ پرابلم آتے ہیں. اس کے علاوہ ان بچوں کو چاہے وہ مائلڈ ہو، ماڈریٹ ہو یا سیویئر ہو، لیکن ہیئرنگ لاس ہوتا ہے. اچھا. اس وجہ سے ان کی پراپر انویسٹیگیشن کرتے ہیں. ٹمپینوگرام ایک پراپر ٹیسٹ ہے جو ان بچوں کا کروایا جاتا ہے اسپیشلی ہیئرنگ کے حوالے سے، تاکہ ان کے مڈل ایئر کے فنکشن کو دیکھ سکے. اس کے علاوہ ان کو جو ہے وہ ویژن کے پرابلمس ہو سکتے ہیں، ان کو کیٹریکٹ جس کو ہم لوگ موتیا کہتے ہیں. اچھا. تو وہ ان بچوں میں جو ہے وہ بہت زیادہ کامن ہے، وہ ہو سکتا ہے ان بچوں کو. اور بہت زیادہ اس کے علاوہ ریکرنٹ انفیکشنز، اسپیشلی اسکن سے ریلیٹڈ انفیکشن، ریسپائریٹری انفیکشنز، یہ ان بچوں میں بہت زیادہ کامن ہے، بہت زیادہ. تو مطلب فزیو کے ساتھ ساتھ ایک جو میڈیکل ڈاکٹر ہوتا ہے اس کے ساتھ بھی جو ہے وہ ان کانٹیکٹ رہنا پیرنٹس کے لیے بہت لازمی ہے، کیونکہ ان بچوں کا امیون سسٹم بہت ویک ہوتا ہے، اور ریکرنٹ انفیکشنز کی وجہ سے جو ہے وہ یہ بچے پہ اور زیادہ فیلیئرز میں جا سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ ان بچوں کی نا جو تھنکنگ ہے یا جو تھنکنگ پروسیس ہوتا ہے، بیسیکلی میموری ہوتی ہے، وہ بہت زیادہ لو ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو نارمل چائلڈ. تو یہ بھی تھوڑے سے ایشو بچوں کا آئی کیو انٹیلیجنس لیول بھی بالکل بالکل لو ہوتا ہے، کم ہوتا ہے باقی بچوں میں. جی جی بالکل. تو ان ساری چیزوں کو جو ہے وہ پھر دیکھنا ہوتا ہے. صحیح ہے. سامعین محترم، سوری جوہر صاحب آپ کچھ کہہ رہی تھی. فزیو کے لحاظ سے اگر ہم اسپیسیفکلی بات کریں کہ ان بچوں کی اسسمنٹ کیسے کی جاتی ہے، تو اس میں ہم لوگ ان بچوں کی سب سے پہلے مسل ٹون کو چیک کرتے ہیں. اچھا. کہ بچے کی ٹون کیسی ہے، کیونکہ جتنے بھی ڈاؤن سنڈروم کے بچے ہوتے ہیں ان کی ٹون بہت لو ہوتی ہے. اس کے علاوہ ٹون کے بعد ہم لوگ ان کی مسل اسٹرینتھ کو چیک کرتے ہیں کہ ان کی مسل اسٹرینتھ کتنی ہے، مسل پاور کتنی ہے. ٹھیک ہے. اور ان کے جتنے بھی مائل سٹونز ہوتے ہیں، سب سے امپورٹنٹ چیز جس کو ہم لوگ ان کی اسسمنٹ میں دیکھتے ہیں وہ ان کے مائل سٹونز ہوتے ہیں. تو ان کے مائل سٹونز کو دیکھا جاتا ہے کہ ان کے مائل سٹونز کہیں ڈیلے تو نہیں ہو. ان سب بچوں کے جتنے بھی ڈاؤن سنڈروم کے بچے ہیں ان کے مائل سٹونز ڈیلے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ ہم لوگ پیرنٹس سے بھی پراپر ہسٹری لیتے ہیں، اور ہر ایک مائل سٹون کو اچیو کرنے کا ایک ٹائم ہے. مائل سٹون بیسیکلی گروتھ کی سٹیجز جو کہ بچہ اچیو کرتا ہے. تو وہ جس طرح ہم لوگ پوچھتے ہیں کہ 3 months میں اس کی نیک ہولڈنگ آئی یا نہیں، اس نے گردن اٹھائی یا نہیں، اس نے 6 months میں اس کی سیٹنگ آئی یا نہیں. تو وہ ہم لوگ کچھ پیرنٹس سے، کچھ ہمیں ایج سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس بچے میں اب تک یہ چیز آنی چاہیے تھی لیکن نہیں آئی. اس کے علاوہ ان بچوں میں جو دوسرا مینلی ایشو ہوتا ہے جس کو ہم لوگ اسیس کرتے ہیں وہ بیلنس اور کوآرڈینیشن ہے. تو ان بچوں میں بہت زیادہ بیلنس کے ایشوز ہوتے ہیں، کوآرڈینیشن کے ایشوز ہوتے ہیں، جس کو ہم لوگ بعد میں تھراپی میں جو ہے وہ ٹارگٹ کرتے ہیں. اور ان کی گیٹ کی اگر بات کی جائے، چونکہ ان کا بیلنس کم ہوتا ہے، اس وجہ سے ان کی گیٹ کی جب ہم اسسمنٹ کرتے ہیں تو وائڈ بیس گیٹ ہوتا ہے ان بچوں کا، تھوڑا سا اسٹوپ پوسچر ہوتا ہے خود کو بیلنس کرنے کے لیے، فال کو پریونٹ کرنے کے لیے. تو یہ ساری چیزیں ہیں جو ہمیں ان بچوں میں ملتی ہے، ڈاؤن سنڈروم کے بچوں میں. صحیح. کافی سارے لوگوں نے پروگرام کو پسند کیا ہے، ہمیں فیس بک پہ کافی لوگوں نے جوائن کیا ہوا ہے. فلزا خان ہیں، وردہ زینب ہیں، انہوں نے پسند کیا پروگرام کو. جویریہ ہیں، ایک سوال بھی آیا ان کی طرف سے کہ بچے کے اندر کیا علامات ظاہر ہوں تو والدین کو پتہ چل جائے کہ وہ نارمل بچہ نہیں ہے. کافی ڈیٹیل سے اس پہ گفتگو آلریڈی ہو چکی ہے. اس کے علاوہ انہوں نے پوچھا ہے، ایک اور سوال ہے کہ آپ اپنے سینٹر کا ٹائم بتا دیں اور ایڈریس جو ہے. جی. تو جو لوگ فیس بک پہ ہمیں دیکھ رہے ہیں تو فیس بک پہ ایک ٹکر چل رہا ہے، وہاں پہ فون نمبرز ہم نے شیئر کیے ہوئے ہیں. مزید اگر معلومات آپ لینا چاہیں گے تو آپ فون بھی کر سکتے ہیں، وہاں سے آپ فون نمبر نوٹ کر لیں، اور ڈاکٹر صاحب اس کا ایڈریس آپ شیئر کر دیں آرام سے، اور ٹائمنگ. اوکے. جو چائلڈ ڈیولپمنٹ سینٹر ہے بیسیکلی وہ ویسٹریج میں عطاء الحق روڈ پہ ہے، اور ٹائمنگز ہماری جو ہے وہ 9 to 12 ہمارے پاس بچوں کی ٹائمنگ ہے، اور 12 سے آن ورڈ ہمارے پاس ایڈلٹس کو ہم ڈیل کرتے ہیں. تو ہمارا نمبر چل رہا ہے نیچے اسکرین پہ، آپ جو ہے وہ یہاں سے کسی بھی ٹائم جو ہے وہ کال کر سکتے ہیں ایڈمیشن کے لیے، اور اپنے بچے کا ایڈمیشن کروا سکتے ہیں. اچھا ڈاکٹر عائشہ، اب آخر میں یہ بتائیے گا کہ بچہ ادھر کہ وہ برتھ سے پہلے ہی اسسمنٹ ہوگی، پتہ چل گیا کہ بچہ ڈاؤن سنڈروم کے ساتھ ہے، جینز کا ایشو ہے، تو اس علاج بھی جیسے آپ نے شروع میں کہا کہ ممکن نہیں ہے. تو جب پتہ چل جائے تو پھر کیا مطلب مینٹلی ذرا پیرنٹس کو الرٹ ہونے کی ضرورت ہوتی ہے کہ بچہ جو آ رہا ہے وہ اس طرح اس کنڈیشن میں آئے گا تاکہ اس کو مینیج کرنے میں آگے آسانی رہے. اور
علاج یا ٹریٹمنٹ کے کیا کیا آپشنز ہمارے سامنے آ سکتے ہیں؟ جیسے آپ بتا چکے کہ علاج ایز سچ ممکن نہیں ہے اس کا. بالکل. اچھا، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اگر ہم لوگ ان بچوں کی بات کی جائے کہ اگر ڈاؤن سنڈروم کا بچہ ہے تو اگر ڈیورنگ پریگنینسی پتہ چل جائے تو مدرز جتنے بھی مطلب پیرنٹس ہیں ان کی پراپر کاؤنسلنگ ہوتی ہے. صحیح. ان کو سارا کچھ بتا دیا جاتا ہے کہ آج آپ کا جو بچہ ہوگا جب اس کی برتھ ہو جائے گی تو وہ ان چیزوں کے ساتھ ہوگا. ٹھیک ہے. اور پھر ان کو ٹریٹمنٹ آپشنز دے دیے جاتے ہیں کہ آپ نے اگر میڈیکل ایشو ہے تو آپ نے میڈیکلی اس کو ٹریٹ کرنا ہے. فزیوتھراپی سے ریلیٹڈ ہے جو کہ لائف لانگ چلنی ہے کیونکہ بچے کو انڈیپینڈنٹ تو ایکسرسائزز ہی کر سکتی ہے. تو پھر اس لحاظ سے ان کو پراپرلی گائیڈ کیا جاتا ہے کہ آپ نے کس طرح سے جو ہے وہ اپنے بچے کو انڈیپینڈنٹ بنانا ہے. ٹھیک ہے. اگر ہم لوگ ان کی مینجمنٹ کے آپشن کریں تو جتنے بھی اگر میں اوور آل بات کروں تو میڈیکل جتنے بھی ایشوز ہوتے ہیں ظاہری سی بات ہے تو وہ پھر ساتھ ساتھ ان کے جیسے میں نے پہلے کہا کہ ان کو ریکرنٹ انفیکشنز وغیرہ ہوتے ہیں تو وہ جتنے بھی میڈیکل اسپیشلسٹ ہوتے ہیں وہ ان کو ڈیل کرتے ہیں. ان کو اسپیچ کا مسئلہ ہوتا ہے, ان کی اسپیچ ڈیلے ہوتی ہے تو وہ اسپیچ تھراپسٹ جو ہے وہ ان کو ڈیل کرتے ہیں. اے ڈی ایلز جتنی بھی ڈیلی لائف کی ایکٹیویٹیز ہیں ان کو وہ ڈیل کرتے ہیں. اور لٹریسی پہ جو ہے وہ جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ آئی ای پی جو ہے وہ کام کرتے ہیں. باقی بچے کو انڈیپینڈنٹ بنانے کی جب تک بات ہے تو وہ سارا فزیو میں ہی ہوتا ہے. فزیو میں ہم ڈفرینٹ ایکسرسائزز کرتے ہیں. سب سے پہلے ہمارا یہ ٹارگٹ ہوتا ہے کہ ہم بچے کے مائل سٹون کو اچیو کروائیں. جو مائل سٹونز ہیں جو اس ایج تک اچیو ہونے چاہیے تھے لیکن نہیں ہوئے تو سب سے پہلے ہمارا جو ٹارگٹ ہوتا ہے وہ مائل سٹون کو اچیو کروانا ہے. ٹھیک ہے. جس کے لیے ہم ٹون کو بلڈ اپ کرتے ہیں اور اس کے لیے ڈفرینٹ ایکسرسائزز ہیں. اس کے علاوہ بچے کے بیلنس پہ کام کیا جاتا ہے کہ بچے کے بیلنس کو بہتر بنایا جائے تاکہ بچے کا جو گیٹ ہے بیسیکلی جو چال چلن ہے جس طرح ہم چلنا ہے وہ ٹھیک ہو جائے. اس کے علاوہ بچے کی مسل اسٹرینتھ کو ہم لوگ ڈیولپ کرتے ہیں تاکہ بچے کی مسل پاور بڑھ جائے, بچے کی جو ایبلٹی ہے اسٹینڈنگ کی یا سٹنگ کی وہ بڑھ جائے. اس کے علاوہ ہم لوگ جو ہے وہ بچے کو بہت ساری اور ڈیلی لائف کی ایکٹیویٹیز میں انگیج کرتے ہیں, جیسے اسپورٹس میں بچے کو انگیج کرتے ہیں تاکہ وہ ایکٹیو رہے, وہ جو ہے وہ سوشلائز کرنا سیکھے اور جتنے بھی ہمارے ٹارگٹس ہیں بچے کو انڈیپینڈنٹ بنانے کے تو وہ ساتھ ساتھ جو ہے وہ ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز میں بچے کو انگیج کر کے ہم وہ جو ہمارا ریکوائرڈ گول ہوتا ہے اس کو اچیو کرتے ہیں. صحیح ہے. بیہیویئرل ایشوز کو کیسے مینیج کیا جاتا ہے بچوں کے؟ اچھا, جو ڈاؤن سنڈروم کیا ڈاؤن سنڈروم میں بچے مطلب اگریسو ہوتے ہیں بیہیویئر میں؟ اگر اوور آل بات کی جائے وہ ویسے تو پیشنٹ ٹو پیشنٹ ویری کرتا ہے. ہر پیشنٹ دوسرے پیشنٹ سے ڈفرینٹ ہے, ہر بچہ دوسرے بچے سے ڈفرینٹ ہے. ایون اگر ان کو سیم ڈیزیز بھی ہو, کیونکہ ڈیزیز میں بھی تو ایک بچہ ایسا ہے جس کو مائلڈ سمٹمز ہے, ایک ایسا ہے جس کو سیویئر ہے. تو لیکن اگر اوور آل ایوریج ہم لوگ بات کریں تو جو ڈاؤن سنڈروم کے بچے ہوتے ہیں وہ زیادہ فرینڈلی ہوتے ہیں. ان کا اٹینشن اسپین اور ان کے بیہیویئر ایشوز ہوتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ اگر اوور آل بات کی جائے تو وہ اتنے زیادہ اگریسو نہیں ہوتے جتنے کہ ہمارے پاس آٹزم کے بچے ہو گئے یا سی بی کے بچے ہو گئے. تو یہ بچے ان سے کافی بہتر ہوتے ہیں. باقی ان کے بیہیویئر ایشوز تو لازمی ہے, ایک بچہ اسپیشل نیڈ کے ساتھ ہے تو بیہیویئر ایشوز تو ہوتے. تو جو بیہیویئر تھراپسٹ ہیں ہمارے پاس تو وہ ان کے جتنے بھی بیہیویئر ایشوز ہوتے ہیں ان کو ڈفرینٹ ٹیکنیکس اور ڈفرینٹ جو ہے وہ چیزوں سے وہ مینیج کرتے ہیں ان کے بیہیویئر ایشوز کو. ڈاکٹر عائشہ, جیسے سی ڈی سی ہے, چائلڈ ڈیولپمنٹ سینٹر, اس طرح کے اور ادارے بھی ہیں, جی کیا ایج ایسی ہونی چاہیے بچے کی کہ پیرنٹس کو پھر جو نا گھر سے اس طرح کے کسی ادارے کے ساتھ رجوع کرانا ضروری ہے تاکہ بچے کی گرومنگ اچھی طرح ہو سکے؟ جی, یہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے میری نظر میں, کیونکہ جب ہم لوگ جتنی جلدی ہم بچے کو لے کر آتے ہیں ان کی تھراپی سٹارٹ کرواتے ہیں اتنی جلدی ہمیں اس بچے میں امپرومنٹ نظر آتی ہے. کیونکہ یہ تو ہم نے سنا ہے کہ جتنی ہماری ایج زیادہ ہوتی جاتی ہے اتنی جو ہے وہ ہماری جو لرننگ کی کیپیبلٹی ہے وہ تھوڑی سی سلو ہوتی جاتی ہے ایز کمپیئر ٹو اے چائلڈ, جو کہ جو ہے وہ بہت جلدی اس چیز کو لرن کر سکتا ہے, اس چیز کو پک کر سکتا ہے. تو جتنی چھوٹی ایج میں آپ بچے کی تھراپی سٹارٹ کرواؤ گے, ان پہ کام سٹارٹ کرواؤ گے, ان کو ایسے سینٹر میں ایڈمیشن دلواؤ گے تو انشاءاللہ جو بچے میں امپرومنٹ آئے گی وہ اتنی زیادہ بیٹر ہوگی اور بچہ جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہو جائے گا. اگر کسی وجہ سے بچپن میں پیرنٹس نہیں کسی ادارے میں لا سکے یا ان کو نہیں اتنا پتہ چل سکا, گاؤں دیہات میں لوگ ہوتے ہیں ان کو اس کو کوئی ڈفرینٹ چیز سمجھ رہے ہوتے ہیں, بالکل بالکل,
تو کیا لیٹر آن بھی پاسبل ہوتا ہے کہ کچھ کسی حد تک بچے جو ہیں وہ انڈیپینڈنسی کی طرف جا سکیں اس طرح کی ٹریننگ کے ساتھ؟ جی جی بالکل پاسبل ہے. جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ جتنا ہم اگر جلدی لے کر آئیں گے تو وہ جو ریکوری ہوگی وہ فاسٹ ہوگی. فار ایگزامپل ایک بچہ ہے جو کہ اسٹیپ لینا سیکھ رہا ہے 2 ویکس میں, اگر چھوٹی ایج میں آئے, تو اگر اسی سٹیج پہ ہمارے پاس دوسرا بچہ آ جائے جو جس کی ایج زیادہ ہے, تو وہ اس چیز کو 1 منتھ میں یا 2 منتھس میں اچیو کرے گا. یہ نہیں کہ اچیو نہیں کرے گا, لیکن جتنا ڈیلے ہوگا اتنے ہی بچے پہ کام کرنے میں بہت زیادہ ٹائم لگے گا, اور اتنا جو ہے وہ بچے کی جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں امپروومنٹ ہوتی ہے وہ ڈیلے ہوگی, لیکن ہوگی ضرور انشاءاللہ. صحیح ہے, بہت بہت شکریہ ڈاکٹر عائشہ. میں چاہوں گا کہ آخر میں کوئی پیرنٹس کے لیے یا کوئی ایسے گھرانے, کوئی ایسی فیملیز جہاں پہ ڈاؤن سنڈروم کے ساتھ کچھ افراد موجود ہیں, چاہے بچے ہیں بڑے ہیں, کوئی خاص ٹپس شیئر کرنا چاہیں, کچھ میسج دینا چاہیں؟ جتنے بھی لوگ جو ہے وہ ابھی یہ شو دیکھ رہے ہیں ان کے لیے میں یہ کہوں گی کہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ڈیورنگ پریگنینسی ہر ایک مدر کو چاہیے کہ وہ ٹائملی جائے اور جتنے بھی ان کی انویسٹیگیشنز ہے یا جتنے بھی اسکینز ہے وہ ساری اپنی ساتھ ساتھ کرواتی رہے, سب سے پہلے تو یہ. لیکن اگر کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ دیہات وغیرہ میں رہتے ہیں, جن کو پتہ نہیں چلتا یا جن کو پتہ نہیں ہوتا کہ ہمیں کس ٹائم پہ کیا کیا چیزیں کرنی ہے, تو ان کے لیے یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ جب بچہ پیدا ہو جائے کم سے کم, تو اس کے بعد جو ہے وہ لازمی, اگر بچے میں آپ کو کوئی اس طرح ایب نارمل سمٹمز دکھ رہے ہیں تو آپ لازمی جو ہے وہ ان کو ایک میڈیکل سینٹر میں, ریہیب سینٹر میں دکھائیں اور ان سے مشورہ کریں کہ اس بچے کو کیا ہوا ہے یا یہ بچہ کون سی ڈیزیز کے ساتھ ہے اور آگے اس کا کیا جو ہے وہ فالو اپ ہوگا. اور پراپرلی اپنے بچوں کی جتنے بھی اسپیشل چائلڈس کے ساتھ بچے ہیں ان کی پراپر فزیو کروائے, ان کی جتنی بھی میڈیکل جو ہے وہ ایب نارمیلٹیز ہے یا نیڈز ہے ان کو جو ہے وہ ٹائملی فلفل کرے, تو انشاءاللہ آپ کو اپنے بچے میں ایک پازیٹیو جو ہے وہ پازیٹیو رزلٹ جو ہے وہ آپ کو اپنے بچے میں نظر آئے گا, اور آپ کا بچہ بھی دوسرے بچوں کی طرح انڈیپینڈنٹ ہوگا. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر عائشہ. سامعین محترم, پروگرام CDC ٹائم آپ سماعت فرما رہے تھے رفا FM 102.2 پہ. اس کے علاوہ ہمارے فیس بک پیج پہ بھی یہ پروگرام براہ راست نشر ہوا. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ پروگرام آرکائیو میں موجود رہے گا. اگر آپ پروگرام کا کچھ حصہ مس کر گئے ہوں, نہ سن پائے ہوں, نہ دیکھ پائے ہوں, تو فیس بک پہ یہ پروگرام آپ کو جو ہے وہ مل جائے گا, آپ اس پورے پروگرام کو دیکھ سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ یہ پروگرام ہائر ایجوکیشن کمیشن کے ویب ٹی وی edutv.hec.gov.pk پہ بھی براہ راست نشر ہوا, اور یہ تمام جو فیسلٹیز آپ تک پہنچانے میں ہمیں معاونت رہی ہمارے براڈ کاسٹ انجینئر جناب واجد محمود کی, ان کا بہت بہت شکریہ. HEC کے پینل پہ ہمارے ساتھ موجود رہے شکیل صاحب, ان کا بھی بہت بہت شکریہ. اور پروگرام سے عرفان بھٹی کو اجازت دیجیے گا. اب انشاءاللہ کسی اور پروگرام میں اسی سے ریلیٹڈ جو ہے CDC ٹائم میں ہم کسی اور ٹاپک کے اوپر انشاءاللہ گفتگو کریں گے. اللہ حافظ.